اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا انعام و اکرام ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو عید عطا فرمائی۔ عید کا معنی ہے لوٹنے کے، بار بار آنے کے۔ یہ سال عید جو ہی گزرے گا، آئندہ سال پھر عید آنے والا ہے، اس لیے عید کو عید کہا جاتا ہے۔ عید یہ خوشی کا موقع ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے عید کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دے دیا ہے۔ جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں، جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کے اوپر دو عیدیں عطا فرما رکھی ہے، ایک ہے عید الفطر، دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر، فطر کے معنی افطار کے آتے ہیں، اور عید میں، عید الفطر میں ہمیں کھانے پینے کی اجازت ہے، اس لیے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت خود بھی ہم سبوں کو خوشی عطا فرما کر کے ہمیں خوش ہونے کا موقع عنایت فرمایا کہ ہم خوش ہو، اور پھر صرف خود ہی خوش نہیں ہونا ہے بلکہ خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے۔ جب آدمی خوش ہوگا تو پھر خوشی بھی بانٹنی پڑے گی۔ اگر خود تو خوش ہیں لیکن خوشی بانٹ نہیں پا رہے ہیں تو پھر ایسے خوشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کا انتظام اللہ رب العزت نے عید الفطر میں فطرانے کے طور پر کچھ رقم متعین کر کے، کچھ اناج متعین کر کے، کچھ غلے متعین کر کے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ عید جیسی خوشی جب آئے گی اور عید میں جب تم خوش ہوگے، جس کو ہم نے تمہیں عنایت فرما رکھی ہے، خوش ہونے کی اجازت ہم نے دے رکھی ہے، اس میں خوب کھانا ہے، پینا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، تو خود اکیلے یہ کام نہیں کرنا ہے بلکہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلنا ہے جس کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، پہننے کے لیے بہترین کپڑے نہیں ہیں، اور بھی ضروریات سے وہ محروم ہے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ان تہواروں میں، ان عیدوں میں، کہ خود بھی خوش ہو اور پھر لوگوں کو بھی خوش کرنے کے لیے ان کے گھروں کی طرف دیکھو کہ کون کمزور ہے، کس کے پاس پیسے نہیں ہے، کس کے پاس کپڑے نہیں ہے، کس کے پاس کھانے کے سامان نہیں ہے، ان کو کھانے مہیا کر کے اور کپڑے مہیا کر کے اور ان کے تمام ضروریات کو پورے کر کے جب تک اس کے چہرے میں خوشی محسوس نہ ہو، اس وقت تک ہم اپنے آپ کے اندر خوشی محسوس نہ کریں۔ یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ شریعت یہی چاہتی ہے، اللہ ہم سے یہی چاہ رہے ہیں۔
اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، خود تو بہت زیادہ رحم کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت رحم کرنے والے بندوں سے بھی بے انتہا محبت فرماتے ہیں، بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے بندوں سے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کے مخلوق سے ہم خوش ہوں اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں۔ یہ ہمارا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ، اللہ رب العزت کے مخلوق کے ساتھ ہم رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت خوشی کے موقع پر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم خوش ہونا چاہتے ہو تو پھر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو کبھی مت بھولنا۔ اللہ کو بھول کر کے اگر کوئی خوشی مناتا ہے، وہ خوشی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ میں اور اس کی ذات میں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اس کی ذات اپنے ذات کو مصیبت میں ڈال رہا ہے، مصیبت میں اپنی ذات کو ڈال رہا ہے۔ جو خوشی اللہ کے یاد کے علاوہ ہو وہ خوشی نہیں ہے بلکہ وبال جان ہے۔ اور یہ تعلیم دی گئی، جس دن عید کا دن ہو، خوشی کا دن ہے، خوشی سے کہیں پاگل نہ ہو جاؤ، خوشی سے میری نافرمانی نہ کرنے پر لگ جاؤ۔ اس لیے حکم دیا کہ پہلے عیدگاہ میں پہنچو اور عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو، اور نماز میں بھی اللہ رب العزت نے 6 تکبیروں کو رکھ دیا ہے، اور نمازوں کے مقابلے میں عید کی نمازوں میں 6 تکبیریں زائد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں اللہ رب العزت نے 6 زائد تکبیروں کو رکھ دیا؟ ہمیں تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندو جب تم خوش ہو جاؤ گے اور جب خوشی تمہیں محسوس ہوگی تو پھر تم خدا کو بھول جاؤ گے، مجھے بھول جاؤ گے، تو مجھے یاد کرتے رہنا، اور نماز جب ادا کرو تو بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 6 مرتبہ زائد کہو، اور نمازوں کے مقابلے میں اس نماز میں 6 مرتبہ زائد کہو، تاکہ میں یاد رہوں۔ میرے یاد کے ساتھ اگر تم خوشی مناؤ گے تو دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ عید کے نماز سے ہمیں بہت سارے سبق مل رہے ہیں۔ اگر ان اسباب کو لے کر کے اگر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ عید کا سب سے بڑا پیغام جو ہمیں ملتا ہے، اور عید کی نماز اور عید کے دن ہمیں سب سے بڑا پیغام جو ہمیں دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق اپنے اندر پیدا کریں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب صفوں میں کھڑے ہوا کرو، جب صف بناؤ نماز کے لیے تو مل کر کے کھڑے رہو، آگے پیچھے مت کھڑے رہو۔ اگر آگے پیچھے کھڑے رہو گے اللہ رب العزت تمہارے قلوب میں نفرت ڈال دیں گے، تمہارے قلوب میں پھوٹ ڈال دیں گے، تمہارے دلوں کو بدل دیں گے، تمہارے دلوں میں جو ہے یکجہتی کے مادے کو ختم کر دیا جائے۔ یعنی نماز جو عید کی نماز ہم ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، سب سے بڑا پیغام تو دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین میں بھیجا ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ قومی فوٹ کو دور کیا جائے، سب آپس میں بھائی بن کر کے زندگی گزاریں، سب ایک بن کر کے زندگی گزاریں، سب نیک بن کر کے زندگی گزاریں، سب ایک ساتھ رہ کر کے زندگی گزاریں، سب کے سب مل جل کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس روئے زمین میں آ کر کے یہی کام کیے تھے کہ سب کو ایک کر دیا۔ پہلے قوم میں بٹے ہوئے تھے کہ میں تو انصاری ہوں، میں تو قریش ہوں، میں تو فلاں برادری کا ہوں، میں تو شیخ ہوں، میں تو پٹھان ہوں، اور سب اپنے آپ کو بڑا
کہتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کہنے لگے، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قوموں کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے تاکہ تم آپس میں پہچان پیدا ہو، کہ پہچان لو کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اللہ کے یہاں قومیت کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے یہاں سب ایک ہیں، ایک بن کر کے زندگی گزارو۔ یہی پوری دنیا کے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات کھٹکی اور یہ سوچنے لگ گئے کہ ایک نبی آئے ہیں، ایک شخص آئے ہیں اور ایک جہدی کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہم تو اپنے اپنے روٹیاں سیکنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کے بنا پر ایک جو کہہ رہا ہے سب کو ملانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ دشمن جو بنے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے اور سب سے پہلے وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک ہونے کی دعوت دی، جس کے بنا پر پوری دنیا کے لوگ نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے۔ تو ایک پیغام، سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ بھئی ہم کہاں کہاں رہتے ہیں، کدھر کدھر رہتے ہیں، سب ایک ساتھ مسجد میں، عیدگاہ میں جمع ہو گئے، اب ایک ساتھ مل کر کے کھڑے ہوں گے، اور پھر ایک ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو درست کریں اور سیدھے کھڑے ہوں۔ جب تم سیدھے کھڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو ملا دیا کریں گے۔ تو اس پیغام کو سمجھیں اور اس پیغام کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، آپس کے لڑائی جھگڑے کو ختم کریں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے ساتھ رہنے والوں سے 3 دن سے زیادہ اگر بات چیت کو بند کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے، اب المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی اگر اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام اور سلام کو بند رکھتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور عید کا پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے، اور عید ہمیں یہ دے رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایک بن کر کے اگر زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی تمہاری مضبوط اور پکڑ باقی رہے گی، اور اگر تم بکھر جاؤ گے تو دنیا میں بھی تمہیں ایک ایک کر کے کاٹ دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ جیسے آج ہندوستان کے حالات ہے، پورے دنیا کے حالات ہے، مسجد اقصیٰ کے حالات ہے کہ پورے اتنے ممالک ہونے کے باوجود بھی، اتنے مسلم کنٹریز ہونے کے باوجود بھی آج فلسطین میں یہودی لوگ فلسطینیوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپس میں بٹ چکے ہیں، جس کے بنا پر آج غیر ہم پر حاوی ہو چکے ہیں۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو پھر غیر ہمیں دیکھ کر کے راستہ بدل دیا کریں گے، جائے کہ وہ ہمارے قریب آ سکے۔ تو اس پیغام، سب سے بڑا پیغام جو عید کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک بن کر کے زندگی گزاریں، بھائی بن کر کے زندگی گزاریں، آپس کے لڑائی جھگڑوں کو بند کر کے زندگی گزاریں۔ اس سے اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس عید کے پیغام کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔